السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ سامعین کرام، ایک پوسٹ آئی ہے اور اس میں مجھ سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ میں اس کا جواب دوں۔ اس پوسٹ کے اندر یہ پوچھا گیا ہے، کیا نماز کو جان بوجھ کر چھوڑنے والا کافر ہے یا نہیں؟ دیکھیں، بنیادی طور پر سب سے پہلے ہم قرآن کو لیتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو لیتے ہیں۔ ہم اقوال پر نہیں جاتے کہ کون کیا کہہ رہا ہے اور کون کیا نہیں کہہ رہا۔ جب قرآن اور حدیث ہمارے سامنے آ جائے، یہ فیصلہ سب سے اعلیٰ اور افضل اور سب سے عمدہ ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں رب تبارک و تعالی نے کیا ارشاد فرمایا؟ اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز کو قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ کیا مطلب؟ نماز کو چھوڑنے والا مشرکوں میں سے ہو جاتا ہے، تو تم نماز کو قائم کر کے اپنے آپ کو مشرکوں میں شمار نہ کرو۔ اور پھر اسی طرح سے حدیث کے اندر موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، ترک الصلاۃ شرک، نماز کو ترک کر دینا شرک ہے۔ نماز 3 وجوہات کی بنا پر ترک ہوتی ہے۔ ایک اس طرح سے کہ نماز تو پڑھتا تھا لیکن سونے کی حالت میں نماز نکل گئی۔ فرمایا جب تمہیں جاگ آ جائے تم اسی وقت اس کو نماز کو قائم کر لو، نماز پڑھ لو۔ گویا کہ اس کے اوپر کوئی گناہ جرم نہیں، کبھی کبھار بائی چانس اگر ایسا ہو جائے تو۔ دوسرا یہ فرمایا کہ اگر کوئی بھولا ہوا ہے، نماز تو پڑھتا تھا لیکن کچھ کام کاج میں ایسا مشغول ہوا اس سے کوئی نماز رہ گئی، یاد ہی نہیں رہا، اب بعد میں یاد آیا تو فرمایا جیسی تم کو یاد آ جائے تم اس نماز کی قضا کر لو، اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ لیکن تیسرا وہ شخص کہ جو جان بوجھ کے نماز چھوڑ رہا ہے، سستی کی وجہ سے، کاہلی کی وجہ سے، اس طرف توجہ ہی نہیں آتی، کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا ہے اور جان بوجھ کر کے نمازیں چھوڑتا ہے، اس کے بارے میں قرآن نے بھی فرما دیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرما دیا کہ گویا کہ نماز کو جان بوجھ کر کے چھوڑنے والا یہ مشرک ہے۔ اور پھر ایک اور صحیح مسلم کی روایت، ان بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بندے کے اور کفر کے درمیان یا بندے کے اور شرک کے درمیان اگر کوئی چیز حائل ہے تو وہ نماز ہے۔ اگر یہ نماز چھوڑ دیتا ہے یہ کافر بھی ہو گیا، مشرک بھی ہو گیا۔ اس سے بڑھ کر اور کیا کچھ فیصلہ میں آپ کو سناؤں؟ یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان جو ابن ماجہ کے اندر منقول ہے، لیس بین العبد والشرک الا ترک الصلاۃ فاذا ترکها فقد اشرک، بندے کے اور شرک کے درمیان نماز حائل ہے، اس کے علاوہ اور کوئی چیز حائل نہیں ہے۔ جب اس نے نماز چھوڑ دی تو گویا کہ اس نے شرک کر لیا، مشرک ہو گیا۔ آئیے قرآن پاک کی آیت کی طرف، رب تبارک و تعالی فرماتا ہے، ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دیکھا اس شخص کو کہ جس نے اپنے خواہشات کو معبود بنا لیا، شرک نہیں تو پھر کیا ہے؟ رب کچھ کہہ رہا ہے اور اس کا من کچھ اور کر رہا ہے، اس کے مقابلے میں نماز چھوڑ رہا ہے، گویا کہ یہ مشرک بھی ہو گیا اور کافر بھی ہو گیا۔ پھر آگے چل کر دیکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مزید فرامین کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی
حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں من ترک الصلاۃ لا دین لہ، جس شخص نے نماز چھوڑ دی جان بوجھ کر کے، اس کا تو کوئی دین ہی نہیں ہے، اس کا پھر دین سے، اسلام سے، مذہب سے کیا تعلق رہا۔ اور ایک اور روایت میں سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں لا ایمان لمن لا صلاۃ لہ، جس کی نماز نہیں ہے، نماز نہیں پڑھتا، اس کا تو ایمان ہی نہیں، ایمان سے بھی خارج ہو گیا وہ۔ اور ایک اور روایت حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین کیا فرماتے ہیں لا حظ فی الاسلام لا صلاۃ لہ، جس نے نماز چھوڑ دی، نماز نہیں پڑھتا، اس کا تو اسلام میں کوئی حصہ ہی نہیں ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ کی یہ روایت ہے۔ اور اسی طرح سے ایک اور روایت، بلکہ قرآن پاک کی آیت، یہ تو آپ نے سن لیا کہ جو جان بوجھ کے نماز چھوڑ رہا ہے، ایمان سے خارج ہے، اسلام سے خارج ہے، وہ کافر ہو گیا، وہ مشرک ہو گیا۔ یہ ساری روایتیں آپ نے سنی۔ اب رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اس کی رحمت جوش میں آ رہی ہے، فرمایا فَإِن تَابُوا، اگر یہ توبہ کر لے، لوٹ آئے واپس، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرنا شروع کر دیں، وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ بھی دینے لگے۔ گویا کہ بدنی عبادت کے اندر سب سے زیادہ اہم نماز ہے۔ نماز کا بتایا، اگر نماز قائم کرنا شروع کر دیں، مالی عبادت کے اندر سب سے زیادہ اہم زکوٰۃ ہے، اس کی بھی ادائیگی کر رہے ہیں، تو فرمایا فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، اب یہ تمہارے دین کے بھائی ہیں، یہ ہے دیندار، یہ ہے ایمان والے، یہ ہے مسلمان۔ اور جو نماز نہیں پڑھ رہے تھے، نماز قائم نہیں کر رہے تھے، اور توبہ بھی کر کے واپس آ کر کے نماز کا آغاز نہیں کر دیتے، پھر ان کا اسلام سے، ان کا ایمان سے کیا تعلق؟ ان کا تو تعلق کفر اور شرک کے ساتھ ہو گیا ہے۔ تو یہ چند ایک روایات، ویسے روایات تو بے شمار ہیں، چاروں ائمہ نے بڑے بڑے فتوے دیے ہیں اسی کی مناسبت سے، اسی کے مطابق۔ لہذا خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو جان بوجھ کر کے نماز چھوڑ رہا ہے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، اور ایک روایت میں فقد اشرک، جان بوجھ کر کے نماز چھوڑنے والا وہ تو کافر ہو گیا، مشرک ہو گیا۔ اب سوال یہ کرتے ہیں جی کفر کا کون سا درجہ ہے؟ اس میں شک نہیں، کفر الکفر دون کفر ہے، لیکن یہ بڑا درجہ ہے جس کے بارے میں صرف کفر کا لفظ نہیں استعمال ہوا، بلکہ شرک کا بھی لفظ استعمال ہوا ہے۔ گناہ کبیرہ ہے نماز کو چھوڑنا، ترک کر دینا جان بوجھ کر کے۔ یہ کوئی کفر کا چھوٹا درجہ نہیں ہے، یہ سب سے بڑے درجے کے اوپر آ گیا۔ وہاں نماز نہ پڑھنے والا جان بوجھ کر کے جنت میں نہیں جائے گا، بلکہ وہ جنتی جو اپنے رشتہ داروں کو پہچانیں گے کہ وہ جہنم میں گئے ہوئے، ان کو دیکھیں گے، ان سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، ارے یہ جہنم کے اندر تمہیں کیا چیز لے آئی ہے؟ کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، بھائی ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہمارا یہ قصور ہے۔ تو نماز نہ پڑھنے والے کہاں جا رہے ہیں؟ جہنم رسید کیے جا رہے ہیں، گناہ کبیرہ ہے، کفر کا انتخاب کر بیٹھے ہیں، شرک کا انتخاب کر بیٹھے ہیں۔ ان کو چاہیے توبہ کریں، استغفار کریں، اللہ سے معافی مانگیں، اور ہمیشہ کے لیے نماز کی پابندی کر لیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں پکا سچا ہمیشہ کا نمازی بنا دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔